شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار صاحب ذوالفقار رسول خدا کے یار متقی و پرہیزگار سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علم والے عمل والے عدل والے حکمت والے عاجزی والے عظمت والے شجاعت والے مومن اور منافق میں فرق کرنے والے یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرنے والے سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنے والے ہزاروں کافروں پر بھاری پڑنے والے ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سونے کی سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا آج یوم ولادت ہے۔ علی وہ ہستی جس نے کعبے کے اندر آنکھ کھولی، علی وہ ہستی جن کی تربیت رسول خدا نے کی، علی وہ ہستی جن کی ولایت کا اعلان خود آقائے دو جہاں نے کیا۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی وہ ہستی جن کے بغیر عشق خدا نہیں ملتا، علی وہ ہستی جن کے بغیر وصال مصطفیٰ نہیں ملتا، علی وہ ہستی جن کے بغیر حقیقت راز یزداں نہیں ملتا، علی وہ ہستی جن کے بغیر جنت القرب نہیں ملتی۔ الغرض عشق علی ایمان کی علامت ہے، عشق علی کے بغیر عبادت بھی محض ریاضت ہے۔ بے شک علی وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں جن میں ایمان کی گہرائی، علم کی وسعت، عدل کی سختی اور انسانیت کی نرمی ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے، جو میدان جنگ میں بے مثال اور اقتدار میں بے رغبت، علم میں مرجع اور انصاف میں بے خوف، جن کے نام سے کفر کانپتا ہے۔ غزوہ بدر میں جب قریش کا نامور پہلوان میدان میں غراتے ہوئے اترا تو ہر طرف خاموشی تھی، لیکن مولا علی نے اس کا غرور چند منٹس میں ڈھیر کر کے زمیں بوس کر دیا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان دشمنوں کے درمیان گھر گئے، بڑی تعداد میں جب کافر رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے تو رسول اللہ کے گرد حصار بنانے والے چند صحابیوں میں مولا علی بھی شامل تھے، جو زخم کھاتے رہے، آپ کا خون بہتا رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے رسول خدا کے آگے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ غزوہ خندق میں جب کافر خندق کراس کر کے مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ گیا تو سب حیران رہ گئے۔ مولا علی آگے بڑھے اور میدان میں تنہا اترنے کی اجازت مانگی اور ایک ہی لمحے میں عمر بن عبدود کو جہنم واصل کر دیا۔ غزوہ خیبر میں جو دروازہ سینکڑوں افراد مل کر نہیں ہلا سکے، نہیں گرا سکے، وہ حضرت علی نے تنہا اکھاڑ پھینکا اور دشمن اسلام پر ایسا لرزہ طاری کر دیا کہ لڑنے سے پہلے ہی وہ ایمان کی طاقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ایسی ذہین، فتین، دلیر، ایمانی قوت سے لبریز، روحانی طاقت کا منبع ہستی اقتدار میں آتی ہے تو پھر بڑے بڑے فتنے کچل دیتی ہے، قانون اللہ کی حکمرانی کے لیے بناتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جس وقت خلافت سنبھالی تو امت منقسم تھی، مسائل بیرونی سے زیادہ اندرونی تھے، لیکن آپ نے حکمت اور تدبر سے کام لیا، چیزوں کو ٹھیک کیا۔ آپ کے ہی دور میں فتنہ الخوارج کھل کر سامنے آیا، آپ نے ان سے جنگ کی اور ریاست کی رٹ کو قائم کیا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ امیر المومنین کے ہمراہ خارجیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو وہاں سے تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مزید قریب گئے تو وہ دیکھا کہ خوارج کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات نمایاں ہیں، وہ ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، کمال درجے کے زاہد و عابد نظر آ رہے ہیں، لیکن قول و فعل میں ایسا فرق کہ اللہ کی پناہ، اگر کہیں پڑی کھجور بغیر اجازت کھا لیں تو اپنا ہاتھ کٹوا لیں، کسی غیر مذہب کا خنزیر بھی مار دیں تو فتنے کے خوف سے خنزیر کے مالک کو منانے چلے جاتے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے کو شہید کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ یہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن خباب کو شہید کیا تو ان کی لونڈی حاملہ تھیں، ان کو بھی شہید کر کے ان کا پیٹ تک چاک کر دیا۔ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن خوارج کا یہ فتنہ آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ یہ آج بھی اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں سے بھیس بناتے ہیں، لیکن زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان کے خلاف آج بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف واضح دو ٹوک پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ریجنل پالیٹکس، ذاتی مفادات، زبان، قبائل، ہر بات سے بالاتر ہمارے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرح اسلام ہونا چاہیے، اس کا تشخص ہونا چاہیے۔